بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے عزیز ہم وطنوں، میرے غیور پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کو سلیوٹ، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان پروفیسر عاطف چودھری، عاطف رفیق چودھری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو میں تھوڑی سی یہاں پہ بات ایک کلیریفائی کر دوں، کہ کلیئر کر دوں کہ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں سگریٹ میں نے لگایا ہوا ہے، تو سمپل سی بات ہے کہ انسان کو زندگی میں سچ بولنا چاہیے کہ جو کام میں کرتا ہوں سگریٹ میں پی لیتا ہوں، اور سگریٹ سے شاید میرے بعض اوقات خیالات بھی آتے ہیں۔ اور دوسری چیز ایک جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہوئے، کہ یہ کوئی بہت زیادہ وہ فارمل یوٹیوب چینل نہیں ہے، یعنی یہ آپ نے پاس ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فارمل یوٹیوب چینل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ فی البدی، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے، میں کرتا ہوں کہ جو ٹاپک ہے، جو خبر میں نے کوئی آج سنی ہے، کوئی چلتے پھرتے کہیں بیٹھے کوئی پڑھ لی، کوئی کہیں دیکھ لی، تو اس کے اوپر کچھ تبصرہ، کچھ اپنی دوستوں کو جو مجھے فالو کرتے ہیں، تو امید ہے کہ مجھے تمام محب وطن لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم خود بھی محب وطن ہیں۔ لیکن محب وطن کی ڈیفینیشنز جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ چینج ہوئی ہیں ہمارے کنٹریز میں، کہ جس کنٹری میں فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے، یعنی انڈین ایجنٹ کہا جائے قائد اعظم کی سسٹر کو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کے لیے صرف کر دی، اور ایک ایسا گھٹیا انسان ایوب خان جیسا، جس کو ہمارے قائد نے زندگی میں کہا تھا کہ اس کو پروموشن نہیں دینی کیونکہ بیکاز ہی ازنٹ اے گڈ مین، آنیسٹ مین، تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو پروموشن دی یا جس طریقے سے لے کے آیا، تو میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ اس کا حل یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں اور کنٹریز میں دہرائی جاتی ہیں، ایسے مسلم ممالک میں، ان کو نشان عبرت بنایا جائے، ان کی قبروں پر کوڑے مارے جائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جب مر گئے ہیں تو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ مر گیا ہے تو چلو یار اس کی تعریفیں جو ہے نا اب اس کے خلاف نہ بولو، اس کیوں نہ بولو؟ ہاں ایک عام شخص مرتا ہے اس کے خلاف نہ بولو، لیکن ایک شخص جس کے پاس عہدے تھے، جو ملک کے لیے، جو اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے بجائے ان کا فائدہ کرنے کی ان کا نقصان کر دیا ہو، تو ایسے لوگوں کے خلاف بولنا چاہیے، ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف لیاقت علی خان کی قبر، اور دوسری طرف جو ہے ان کا کوئی کرپٹ جرنیل، مے بی ایوب خان، یہ کس کی تھی، اس کی قبر کے اوپر پھول تک چڑھے ہوئے، ابھی پھول مرجھائے بھی نہیں ہیں جو چڑھا کے گئے ہیں۔ اور جو ہمارا لیڈر ہے، جس نے اپنے یعنی نواب تھے وہ لیاقت علی خان صاحب اپنے انڈیا میں، انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے لیے، اپنے ایک پاک وطن کے لیے جد و جہد کی، اور یہاں پر آئے ان کا جو ہے وہ مرڈر کروا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے انڈین سوری کہہ رہا ہوں امیرکن ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر بضد تھی ہماری فوج، کیونکہ یہ ہڈ حرام ہے، ان کو شروع سے یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ بس ڈالر آتے جائیں، ہم بیکاریوں کی طرح کھاتے جائیں۔ آپ ذرا ان کی، آپ کو سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بھی سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ جی ہم اس لیے سکون سے سوتے ہیں کہ یہ سرحدوں کے اوپر جو ہے ہمارے جو مجاہدین کہہ لیں، یا ہماری جو فوج ہے، مجاہدین تو اللہ معافی دے کہنا ایک گناہ ہے، یعنی ہماری فوجی جو ہے، ہمارے فوجی وہاں پہ بیچارے وہ بیٹھے ہیں، تو ان کی وجہ سے سوتے نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، وہ بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو دفاع کا بھی حکم ملے گا تو دفاع کریں گے، اٹیک کا بھی حکم ملے گا ان کرپٹ لوگوں سے تو وہ اٹیک کریں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ جاگتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، نہیں، یہ جاگتے ہیں تو اس لیے ہم بھوکے مرتے ہیں، وہ فوجیوں کو نہیں کہہ رہا، یہ جو کہتے ہیں، یہ جو لوگ یہ نعرے لگواتے ہیں، انہوں نے جاگ کر کیا کیا ہے؟ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب 40,000 کے 80,000 پاکستانی کو ڈرون حملوں میں اور امریکن جنگ میں مار دیا گیا، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اس کا انصاف کس نے کرنا تھا؟ یہ بندے کو ایسے ایک منٹ میں اٹھاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ کہاں گیا ہے۔
جو کراچی میں حادثہ ہوا تھا جس میں فیکٹری کو بند کر کے آگ لگا دی گئی تھی، اس کے مالک کو آپ نے کیا سزا دی ہے؟ یا اس سے پیسے لے کے چپ ہو گئے؟ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ اس کی پاور تھی، اس کے بعد پیسہ تھا، اس کے تعلقات تھے، آپ نے اس کو جو ہے بالکل بھلا دیا۔ آپ نے جناب علی اس کے ہٹ کے ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہوا، آپ یہاں پہ تو عام بندہ جو آپ کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کی عوام کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، ان کو بلا وجہ نہتے لوگوں کے پر فائرنگ کر کے اس بے غیرت رانا ثناء اللہ نے جو ہے اس قتل کروایا۔ اس میں نواز شریف شہباز شریف بھی شامل تھے، لیکن آپ نے ان کو نہیں پکڑا، کیونکہ آپ کے یا آپ ان کے نوکر ہیں یا وہ آپ کے نوکر ہیں۔ بس یہ وہ کھیل ہے نا، کسی وقت آپ ان کے نوکر بنے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر ہوتے نہیں ہیں آپ نوکر کہاں بنتے ہیں۔ ہاں وہ کبھی جو ہے وہ آپ کے نوکر ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کو شو کرتے ہیں ہم آپ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے صرف آپ ان کے لیے حفاظت کرتے ہیں۔ مریم کو آج تک آپ نے نہیں پکڑا، جتنا کچھ اس نے فوج کے خلاف جو گند اس نے بولا ہے نا، اگر یہ گند میرے اندر طاقت ہوتی نا تو میں اس کو سرے عام سزائے موت دے دیتا کہ میری فوج کے خلاف انہوں نے بول اس کتی اور سوری لفظ غلط کسی بھی عورت کے لیے ایک یا نہیں کہہ لیں کہ ان پڑھ جاہل عورت نے جو ہے وہ یہ باتیں کی ہماری حکومت کے خلاف، تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ اس چیز پر کو مد نظر رکھتے ہوئے، سوری یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس یہاں پہ ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز ہی وہاں پہ بنانی پڑتی ہیں، چھپ کے تو مراد یہ ہے کہ اتنا خوف زدہ کیا ہوا ہے کہ لوگ بھی اگر دوست بیٹھے ہوں کہتے ہیں یار ان کے ساتھ خلاف نہ بولو، کیوں نہ بولیں بھئی؟ میں تو اپنے رب کے علاوہ ہر ایک کے خلاف بولوں گا، میں تو اپنے رب اور اپنے نبی کے علاوہ یا ہمارے پیغمبر جو نیک لوگ تھے، جو ہمارے صحابہ، میرے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا، میں تو ان سے ایک ایک پینی کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک سکے کا حساب لوں گا۔ میں ان سے حساب لوں گا جب سے ملک بنا تھا اور آج تک یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اب ملک ٹائم آ گیا ہے، عمران خان نے بھی آج کہہ دیا ہے، ہم کہاں کے لوگ ہیں، ہم بڑے عجیب سی یہ قوم ہے، ہماری قوم تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ پنجاب کی اور یہ وہ، ہم کہتے ہیں یار یہ ہم ہی میں سے ہیں، ہم ہی میں سے سلیکٹ ہو کے کسی کا کوئی بھائی ہے کوئی اور۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ سے یہ لوگ جاتے ہیں کیا یہ وہاں پہ دوبارہ اس طریقے سے آتے ہیں؟ ان کے لیے تو جو ہے وہ برٹش سٹائل کے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ برٹش آرمی ہے، یعنی ان کو آپ کہہ لیں کہ کالے رنگ کے گورے ہیں، یہ بھی کالے رنگ کے گورے، اور اتنے کالے ہیں کہ دل کے بھی کالے ہیں۔ اور پھر ان کی خواہش کیا رہی ہے؟ سب کی شکلیں ان کی ایسی تھیں جیسے منحوسوں کی ہوتی ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی کہیں پلے بوائے ہوتے عمران۔ وہ بغیرت انسانوں، پلے بوائے کا پہلے مطلب سیکھو۔ تم لوگوں سے تو بقول راجہ جو بیوائیں ہیں شہداء کی، جو آفیسرز مارے گئے، شہداء تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے کون سا جا کے جو ہے وہ جنگیں جو ہیں وہ اسلام کے لیے یا کسی اور چیز کے لڑی، امریکہ کے کہنے پہ لڑی ہیں نا، کبھی وہ دہشت گردی کروا دی، کبھی کر دی، کبھی اس میں خود مار گئے، کبھی کسی کو مار دیا، ان کی بیوائیں، لیکن پھر بھی بیچارے مر گئے ہیں۔ چلیں ہم انہیں شہید اگر کہتے ہیں تو ان شہیدوں کی بیوائیں کی عزت بقول عادل راجہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان حرامی جو جرنیل ہیں یعنی کرپٹ، ان سے محفوظ نہیں ہے۔ جج ہمارے ڈرتے ہیں، کیا ہے کتنی سانس ہے، یہ مجھے یہاں سے پکڑیں، میرا گلا کاٹ دیں، مجھے فائر مار دیں، یہاں پہ مار دیں مجھے۔ اس نے بڑا ڈائلاگ مارا تھا زیدی صاحب، یہاں پہ فائر کھانا بھی ایک نا ہمت ہوتی ہے، یہ غیرت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب میرے ملک کو میری ضرورت پڑے گی میں تو موجود ہوں ہر وقت۔ اور عمران خان کا یہ کہتے ہیں نام نہ لو، عمران خان زندہ باد، اور حافظ وسکی مرد آباد۔ اب مجھے وسکی کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ اس کا نام اتنا ذلیل شخص جو ملک کا حالات صحیح نہیں کر سکتا اور صرف اپنی ضد کے لیے، اسے سوائے گالی کے اور کیا میں دعائیں دوں؟ پھر آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اور میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں، میں ایسے ہی فی البدی بولتا ہوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔